السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جو کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے، جس کے مثل و مانند کوئی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ ہم نے علماء کی فضیلت کے عنوان سے گفتگو کی، اور علماء کا مقام اسلام میں اللہ جل مجدہ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت تک آنے والے سارے امت محمدیہ کے لیے جو پیش کیا ہے، ممکن ہے کہ جتنے سامعین ہیں سمجھ گئے کہ علماء کا دین اسلام میں کیا مرتبہ، کیا درجہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں خلیل العلم خیر من کثیر العبادہ۔ علماء کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا علم بہتر ہے زیادہ عبادت سے، کثرت عبادت سے زیادہ تھوڑے علم کے حصول کے عمل کو اللہ کے رسول نے ترجیح فرمائی، کیونکہ علم کو نور کہا گیا ہے۔ العلم نور والجہل ظلمہ۔ علم ایک اللہ کا نور ہے، اور علم سے بے بہرا پن جو ہوتا ہے وہ ایک ظلمت ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ تو اسلامی نظریہ یہ دیا گیا کہ تاریکی سے نکلنا یعنی جہالت سے نکلنا ہے، اور حصول علم ایک نور کی راہ پر گامزن ہونا ہے۔ اسی لیے سمجھایا گیا کہ قلیل العلم خیر من کثیر العبادہ، تھوڑا سا علم کا حصول کرنا کثرت عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر ایک جگہ سید عالم سرور کائنات معلم انسانیت قاسم کوثر نے ارشاد فرمایا فضیلت العلماء کفضیلتی علی ادناکم۔ آقا فرماتے ہیں کہ علماء کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا امتی پر۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں اور بزرگوں،
یہ آقا علیہ السلام کے ارشاد کے اقوال کی کلمات پہ غور فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی فضیلت ایک ادنا امتی پر جو ہے ایسی فضیلت علماء کی ہے اس امت میں فرمائی۔ تو یہ جو تمثیل سید عالم نے دی ہے فہم و فکر رکھنے والوں کے لیے کافی کہ علماء کی اہمیت معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے ادنا امت پر اپنی فضیلت کو بیان کر دیا کہ ایسی فضیلت کس کی ہے؟ علماء کی۔ تو علماء کی اہمیت علماء کو دینا ہر امتی پر ضروری ہے۔ آج عصر حاضر میں جو بھی ہمارے حالات ابتری کی طرف آ رہے ہیں اس کی بنیادی علت علماء کی صحبت ہم نے چھوڑ دی۔ علماء سے مخلصانہ انداز سے رفاقت و دوستی ہم نے ترک کر دی، اور علماء سے جو بھی ہم مشاورت کے معاملات ہونا چاہیے وہ بھی ہم نے ترک کر دیے۔ اب ہماری رہبری کہاں سے ہوگی، ہماری رہنمائی کہاں سے ہوگی، جبکہ آقا فرماتے ہیں کہ 40 سال بیر یا عابد سے بہتر عالم کی چند ساعتوں کی صحبت بہتر ہے۔ اب سوچیں آپ، عالم کی چند لمحے کی صحبت 40 سال بیر یا عابد سے بہتر ہے۔ کیسی تمثیل ہے، غور کریے۔ کیونکہ جب علم والے کی صحبت میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو وہ ہماری حرکات و سکنات پورے ظاہر پہ ہماری نظر رکھتا ہے اور ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو اللہ رسول کی رضا کا یہ عمل نہیں ہے، یہ عمل ترک کرنا اگر کوتاہی ہو جائے تو، اور اگر اچھا عمل ہوتا ہے تو سراہنا کرتا ہے جس سے ہم دوام میں عمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی عبادت زیادہ پسند ہے جو علم کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، بعض ہم میں ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ نماز کے سارے ارکان سے واقفیت نہیں رکھتے، مگر اشراق بھی پڑھ رہیں، چاش بھی پڑھ رہیں، اوابین بھی پڑھ رہیں اور تہجد بھی پڑھ رہیں، کوئی نفل ترک نہ کر رہے۔ اور ایک ہے جو ساری نماز کے ارکان، فرائض، شرائط، سنن، نوافل سب علوم سے واقف ہو کر پوری تیاری کے ساتھ صرف 5 وقتہ نماز کا پابند ہے۔ تو بہتر کون ہے؟ جو اشراق، اوابین، تہجد پڑھ رہا اس سے بہتر 5 وقتہ نماز کا پابند، کیونکہ وہ سارے نماز کے رموز اور نماز کی رعیت اور نماز کے علم سے پورا واقف ہے۔ لاحق کس کو بولتے ہیں، سابق کس کو بولتے ہیں، مدرک کس کو بولتے ہیں، غیر مدرک کس کو بولتے ہیں، سب معلوم نہیں، مصلی کی قسمت اس کو معلوم۔ بہت سارے لوگوں کو اگر آپ پوچھیں یہ مدرک کیا ہے وہ تو معلوم ہی نہیں، ادھر ادھر دکھتا ہے مدرک لکھتا ہوں، کیونکہ علم ہی نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ سے شامل ہونے والے مصلی کا نام الگ، تکبیر تحریمہ ہونے کے بعد کچھ ارکان کے بعد نماز میں آنے والے کا مقام الگ، پھر کچھ رکعت ہونے کے بعد آنے والے کا مقام کچھ الگ، اور آخری رکعتوں میں ملنے والے کا مقام الگ۔ چاروں کے نام شریعت نے بیان کر دیا۔ اگر امام کو وضو ٹوٹ جائے اور اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہے تو جو شروع تکبیر اولیٰ سے ہے اس کو نائب بنانے کی افضلیت ہے تاکہ سب کی نماز کامل ہو جائے۔ تو یہ نماز، یہ جو ایک فکر بتانا، علم کی اہمیت بتانے کے لیے آپ کے سامنے میں یہ پیش کیا۔ تو علم عمل کے لیے علم کے ساتھ اگر عمل ہوتا ہے تو وہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، اور بے علم عمل اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مقام نہیں رکھتا۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ فرائض کا علم حاصل کرے، اور فرائض کے علم میں کیا ہے؟ روز مرہ زندگانی کے سارے امور،
اس میں نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، اس کے علاوہ عظیم معاملات بھی آ گئے۔ ہاں، قرابت داروں کے ساتھ کیسا رہنا، معاملہ کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، کیسا کرنا، ازواجی زندگی میں کیسا رہنا، اہل و عیال کے ساتھ کیسا رہنا، آئلی زندگی کا نظام کیسا رہنا، اللہ اور رسول چاہتے کیا، اس کا علم ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں آپ، حالات اتنے ہمارے ابتر ہو گئے کہ لاکھوں کروڑوں کا نکاح ہوتا، شادی ہوتی، ولیمہ ہوتا، اگر آپ 10 شادیوں کو چن لیں اور 10 شادیوں میں شریک کر کے دولہے کے قریب جا کے پوچھے کہ بھائی شب عروسی کے امور کیا تم جانتے ہیں، جواب کیا آتا دیکھ لیجیے، پریکٹیکل کر کے دیکھیے۔ ایسا میرا قضیہ ہے، میں دیکھا بہت سارے لوگوں کو، حل پوچھے تو پہلے تو انہیں وجاہت دیکھتا بھائی، اس کے بعد بسم اللہ بول کے کام کر لیتا ہوں، بس سیدھا مطلب کی طرف آیا تھا۔ اللہ خیر کرے، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، جبکہ نکاح کے لیے صرف 3 ہی امور ہے۔ اصل کتنے بولیے؟ 3 ہی شرطیں، ایجاب، قبول، گواہ، مہر، نکاح ہو گیا۔ اتنا آسان عمل، جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اپنے وابستگان کو، فرماتے ہیں آقا کہ نکاح اتنا آسان کر دو زنا مشکل ہو جائے۔ یہ آقا کا ارشاد آج سے 1500 برس پہلے، اور آج حالات کیا ہے؟ زنا اتنا آسان ہوگا، نکاح اس کا اپوزٹ۔ یہ ہے ہماری زندگی، یہ ہے ہماری حقیقت، یہ ہے ہمارے جینے کا طرز جو ہم گزار رہے ہیں۔ آج لوگ پریشان ہیں، جس کے گھر بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے ان سے پوچھو، بیٹے رکھنے والوں کو اس کا احساس نہیں رہتا۔ کیوں؟ ان کو کیا ہے، ان کو کیا کرنا ہے، کدھر سے بھی 5 انگلیاں گھی میں بول کے ذہن رہتا ہے۔ یہ کہاوت ہے مگر حقیقت بھی بن گئی، بے حس بنایا گیا نکاح۔ اور ایک بات آپ غور کریں گے، ہمارا عنوان تو علماء کی اہمیت بتانا ہے، مگر علماء کی اہمیت سمجھنے کے لیے علماء کیا کام آتے اور کہاں کہاں علماء سے ربط ہم کو رکھنا ہے، تعلق رکھنا ہے، اس طرف روشناسی کروانے کی خاطر میں یہ چند چیدہ معاشرتی نظام کی طرف آپ کی نظر مبذول کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو ادھر لے آنا چاہ رہا ہوں۔ تو دیکھیے آپ، حالات اتنے ابتر ہو گئے، اتنے ابتر ہو گئے کہ بہت سارے ایسے کام ہم کر رہے ہیں جو دین کی اساس نہیں۔ مثال کے طور پہ شادی میں کھانا دینا، آپ کسی سے بھی سوال کر لیجئے، شادی میں کھانا کھلانے کا عمل بدعت ہے نہیں ہے؟ اور یہ بدعت کو اتنا ہم سراہ لیے، اس کو فرض عین سمجھنے لگے، اور آئی ہوئی اتنا خطرناک ہے، اگر کوئی بول دیا بھائی میں کھانا نہیں دیتا ہوں شادی میں، آپ آئیے نکاح پڑھائیے، لے کے آئیے، ولیمہ کر لیے، کوئی راضی ہوئیں گا؟ دیکھیے صاحب، صحیح عکاسی کر رہے ہیں آپ، جس طریقے کی تصدیق چہرے پہ آئی ہے، معاشرہ ایسا ہی ہو گیا، ایسے شخص کی مذاق اڑایا جائے گا، کیونکہ ذہن یہ بن گیا کہ نکاح کے اندر، عقد کے اندر کھانا دینا واجب سمجھا جا رہا ہے۔ ایجاب قبول کو اتنی اہمیت سمجھی نہیں جا رہی، گواہوں کی اتنی اہمیت نہیں، مہر پہ بھی کوئی گفتگو نہیں، جتنی گفتگو کھانے میں کیا دیں گے، کتنے اٹم دیں گے، کتنے لوگوں کو دیں گے۔ جبکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خود آقائے دو جہاں، جن کا اسوہ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے میں یہ نمونش نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، مگر ایسا منایا گیا۔ اب بولتے بلاتے اتیم الطعام والشراب، ارے بھائی کام کا معاملہ ہر جگہ ہے، ہم کب بھی کریے، مگر شادی میں اتنا ہونا کہاں ہے؟ نکاح کر لیتے، لا لیتے، اس کے بعد شب عروسی خلوت کے بعد دوسرے دن ولیمہ، بس یہی تاریخ ملتی ہے آپ کو۔
ولیمہ مسنونہ جو ہے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے میں بھی آسانی بتا دی. حضرت میمونہ کا نکاح ہو گیا, دوسرے دن اللہ کے رسول چند ملیدہ چند چیزیں ساتھ کھجور ڈال کے صحابہ کو بلا کے کھلا دی. بولے یہ میرا ولیمہ ہے. بولے تو ولیمہ ایسا نہیں ہوتا کہ چند لوگوں کو کھانا کھلا دیا آپ اڑوس پڑوس کو بلا کے ولیمہ ہو جاتا. دیکھیے کتنا آسان ہے. الدین یسر, دین بالکل آسانی کا نام ہے. دینداری کے اندر اسہل نظام رکھا گیا. سہل بھی نہیں, اسہل, ایزیلی بالکل آسان سے آسان بنایا گیا. اور آج مشکل سے مشکل تر جو حالات بنائے جا رہے ہیں یہ ہمارے ذہن کی وجدانی کیفیتیں ہیں. یہ معاشرتی نظام ہم نے بنایا. جب علماء کی صحبت میں چلے جاتے ہیں تو ہمارے عقدے کھلتے ہیں. یہ کجیاں جو ہمارے معاشرے میں لا کر ہم نے تسلط اپنے اوپر کر لیا ہے, اس تسلط سے ہم کیا ہوتے ہیں, باز آنا شروع ہو جاتے ہیں. دین کی حقیقت ہمارے سامنے روشناس ہو جاتی. تو آج سے 100-150 سال پہلے یہ حیدرآباد دکن تھا. تو دکن جب سلطنت آصفیہ تھی تب یہاں کے حالات بہت برا گندہ تھے. یہاں حرام حلال کی تمیز بھی تقریباً لوگ, اب تو جدید طور پر حالات بدل رہے ہیں, پھر بول رہے ہیں کہ بھائی جھٹکے کا گوشت ہونا بول رہے ہیں, اس پہ کیسز بھی بک ہو رہے ہیں. حالات یہ پھر جہالت کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سے ایورنس جو پیدا کیے تھے, حالات جو بدلے تھے, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے وساطت سے ایک عالم دین کو دکن کی طرف پھر دوبارہ پلٹ کے آنے کا حکم آیا. اب جیسا ہوتا نا, ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی آپ زندگی جتنی بچی کی ہے مدینے میں جا کے گزار دیں گے. کس کو آرزو نہیں ہے بولیے ایسی کہ مدینے میں جئیں گے, مرے تو بقی مل جائے. اور بقی کی کئی آرزو کرتے معلوم, آقا فرماتے ہیں ارے بقی کے لوگوں کو دسترخوان جھٹکے جیسا اللہ جنت میں جھٹک دیں گا. جنت مالا اور جنت البقی جو ہے یہ دو جو قبرستان ہیں, مالا کا ہے مکے میں, بقی کا ہے مدینے. تو یہ دونوں قبرستان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جیسا جسر میں رکھتے نا ویسا جنت میں جھڑک دیا جائے گا. اور وہاں پہ تو مدفن ہونا آسان بھی نہیں ہے, نصیب ہونا. جس کے نصیب ہے, جس کا لکھا ہوا مقدر ہے وہ ضرور وہاں. مگر آرزو ہم سب کو ہے, شاید ہی ایسی آرزو کسی کو نہیں ہے. تمنا اچھے سے اچھی موت ہونا, اچھے سے اچھا یہ ہونا, کس کو یہ نہیں ہے بولی. تو ایسی آرزو سے ایک عالم ربانی عاشق رسول یہاں سے ہجرت کر لیے. قندار مقام اب جو دکن کا حصہ تھا اب مہاراشٹرا میں چلے گیا. وہاں سے سفر کر کے مدینہ چلے گئے. وہاں رہے. اللہ کے رسول خواب میں آئے, آ کے حکم دیے کہ تم یہاں سے ہجرت کرو, واپس چلے جاؤ, دکن کی طرف جاؤ, وہاں تمہاری ضرورت ہے اور وہاں خدمت کرو. دور جاؤ گے مگر میرے قریب. تسکین بھی دیے. اور یہ حکم ملنا تھا. 1 سے 4 مرتبہ رویا میں آ کے حکم ہوا تو فوجی تعمیر کرنے کے لیے دکن کی طرف لوٹ کے آئے. اور وہ آنے والی شخصیت کا نام تھا انوار اللہ, جو بعد میں بانی جامعہ کے نام سے موسوم ہوئے. حضرت انوار اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بانی جامعہ کے نام سے موسوم ہے. بعد میں آپ کو اتالیق سلاطین کا بھی آپ کو مقام ملا. اعلیٰ حضرت حضور عثمان علی بادشاہ اور ان کے 2 سلاطین کو اتالیق کا مقام آپ کو, مطلب اتالیق کو تو ان کے استاد, ان کی تربیت کرنے کا مقام آپ کو حاصل ہوا. پھر بعد میں امور مذہبی کے آپ صدر عہدے پر بھی رہے. بہت سارے چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کام لیا. تو رسول کے حکم سے آئے تھے. تو رسول کے حکم کی وجہ سے فیضان یہ ہوا کہ نہ صرف علم کا شعور دیے اور ایسا علم کی روشنی آپ نے دکن میں پھیلائی
کہ جہالت رفع ہو گئی. جو ابتری کی حالت میں لوگ جی رہے تھے، جو گری ہوئی زندگی جو لوگ جی رہے تھے، جو اندھیرے کی زندگی جی رہے تھے، اجالے کی روشنی علم کے ذریعے ایسی ملی کہ علم کے ساتھ عمل کا تعلق لوگوں کا ہونے لگا. جب آپ تشریف لائے، یہ جو مسلک آپ کو دکھ رہے نا، کمیلے وغیرہ، اس وقت اس کا نظام نہیں تھا. کوئی بھی کاٹ دیتا تھا. اور بہت ساری کتابوں میں آج بھی فقہ کی آپ جو بعد میں شعور علم کے لیے لکھی گئی، اس میں دیکھتے کسی سے بسم اللہ پڑھا کر پھرتے تھے تو چاقو، اور اسی چاقو سے ذبح کرتے تھے. جہالت اتنی عام ہو گئی تھی. جبکہ کیا ہے، بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے کاٹنا ہے. پھر وہ کاٹنے میں بھی خیال رکھنا ہے، 2 شہرگے، نری، نرکرا، یہ سب خیال رکھنا ہے. اس کی اب جو ملا ہے، جو ملا کا علم سیکھا اس کو معلوم، جو علم نہیں سیکھا اس کو معلوم ہی نہیں. اور ابھی بھی بہت سارے دکانوں پہ بسم اللہ اللہ پھر آگے پھر دیتے خالی، ان کو کیسا کاٹنا کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم. پانی پلانا، مسنون عمل، قبلے رو ہونا، قبلے کی طرف منڈی کرنا، ذبح کرنا، یہ سب چیزیں کم سے کم 3 چیزیں تو کٹنا. ایک شہرک، نرقری اور مری، یہ 3 چیزیں بھی کٹ گئی تو حلال ہوا تھا. بہرحال یہ علم سے اور عمل سے لوگ بے بہرا تھے. تو سب سے پہلے ایسی چیز. اب مسجد میں جاتے ہیں، مؤذن کو مؤذن کی جتنا علم رہنا چاہیے، احترام مسجد، نفاست مسجد، اور پھر اذان کے لیے پوری رعیت جتنی رہنا چاہیے، جتنا علم ہونا نہیں تھا لوگوں کو. تو مؤذنی کا علم، مؤذن کے لیے باضابطہ ایک سلیبس مدون کیا گیا، ملا کے لیے سلیبس مدون کیا. اب امامت میں بھی ایک آدھ دو سورے بھی آ گئے، کھڑے رہ کے نماز پڑھا لیتے تھے. اس کے لیے بھی امامت کے شرائط، امام کیسی رعیت کا ہونا، اس کو کتنا علم آنا چاہیے کم سے کم. امامت کا پھر نظام، قرأت کا نظام، قرآن جیسا چاہے پڑھ لیتے تھے لوگ. تجوید، پھر لہن جلی خفی کا فرق معلوم ہونا لوگوں کو، قرأت کا نظام. پھر یہاں تک کہ حالات اتنے برے تھے اس وقت دکن کے کہ ایک کی بیوی ہے، اس کے دعوے دار 2 ہیں، 3 ہیں. یہ میری بیوی ہے، قضا چل رہا، فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. اس وقت سیاہ ناموں کا نظام، جو آج آپ کو ہم کو جو سیاہ نامے ملتے ہیں، یہ نظام قائم کرنے والے کون بولیے؟ بانی جامع نظامیہ انور اللہ خان علیہ رحمت و رضوان فضیلت جنگ علیہ رحمت. ایک عالم دیکھیے کیسا پیدا ہو رہا. سلطنت کی سلطنت نہ صرف بادشاہوں کی تشکیل ہوئی، رعایا کو بھی نور سے منور کرتی ہے. سارے لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز ملی. بادشاہ لوگ پہلے حالات الگ تھے. جو بادشاہ بنتا اس کے لیے باضابطہ ایک حرمات کی ایک جماعت اس کے لیے رہتی تھی. پردہ گیٹ وغیرہ جو بولتے وہ مقام آج بھی مشہور ہے. جب آپ تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. پھر شعور میں لائے، اتالیق تھے، ان کی تعلیم و تربیت کرتے تھے. سمجھا یہ حرام ہے، جن کو آپ کے اجداد ہاتھ لگا دیں وہ تمہارے لیے سرے سے حرام بات ہے، لہذا اس کو ترک کریں. اللہ کا شکر یہ ہے کہ ایک ایسے مربی کو رسول اللہ نے انتخاب فرمایا کہ جس کی تربیت سے بادشاہ وقت شعور میں بھی آیا، مانا اور عمل بھی کیا. نہ صرف بادشاہ مانا، بادشاہ کے ساتھ پوری رعایا کو علم سے روشنی ملی اور عمل کی زندگی ان کے لیے آسان ہو. آج حالات پھر ابتر ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بانی جامعہ نے کام کیا، اس کے بعد متبعین اس کو اور عروج دیتے تو کام اور اچھا ہوتا. آج پھر حالات زوال کی نظر ہو رہے ہیں. اور یہی عمل آپ دیکھیں صرف حیدرآباد دکن میں ہوا تھا، مگر آج پورے ہندوستان میں رائج ہے، پورے ہندوستان میں رائج ہے. اور پوری دنیا جانتی ہے کہ کوئی معمولی کام نہیں ہوا. شیخ الاسلام جو لقب ملا آپ کو ایسے ہی نہیں ملا. اسلام کی عمل سے بھی آپ نے تطہیر فرمائی اور عمل کی ترغیب بھی دلوائی.
اور ایسی ترغیب دلائی کہ آج جو مدرسے نظامیہ تھا وہ جامع نظامیہ یونیورسٹی بن گیا، اور جہاں سے علماء، فضلاء اور کاملین نکلتے ہیں اور پھر دین کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، اب علماء کی اہمیت، علماء کی فضیلت جو پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک ہم سنے، اب سمجھ میں آیا کہ کیسے ایک عالم کے آنے سے نہ صرف ملک بدلتا ہے، شہر بدلتا ہے، ہر خریہ، ہر خطہ روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ علم ایسی چیز ہے، جینے میں فرق ہو جاتا۔ پہلے کی ابتری زندگی آنے سے پہلے عالم کی کیا تھی، اور عالم کے آنے کے بعد نہ صرف بادشاہ اپنے آپ کو سنوارا بلکہ رعایا کو بھی سنورنے کا موقع عطا کیا گیا۔ آقا فرماتے ہیں موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت۔ یہ جو بڑا مشہور ہے، اب غور کریے، جب ایک عالم چلے گیا اس کا بدل نہیں۔ اب یہ بتایا گیا کہ خیت الرجال کا دور ہے۔ خیت الرجال تو جو اللہ والے علماء جا رہی ان کا نعم البدل ہم کو نصیب نہیں ہونا۔ دیکھیے آپ، کافی ہماری تو میری 50 سال کے قریب عمر ہو رہی ہے، تو میں تقریباً شعور 10 سال 15 سال کی عمر سے تو شعور اللہ کا بخشا ہے۔ تب سے میں دیکھ رہا ہوں واقع جیسے علماء کو ہم کھو رہے ہیں ویسے علماء پھر ہم کو نہیں مل رہے۔ کس کو کھو دیے؟ بہلوم رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، علماء ہے یہ جو بانی جامعہ سے بالراس فیض لیے سب لوگ ہیں۔ یحییٰ پاشا رحمۃ اللہ علیہ، پاشا حسینی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک علماء بھی تھے، عابد بھی تھے، عارف بھی تھے۔ یہ لوگ جب جا رہے ہیں تو ان کا بدل ندارت، فقدان رجال کا دور شروع ہو گیا۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں، کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم اٹھ جائے گا۔ تو کیسے اٹھے گا علم؟ اب اس کی تشریح ہر کوئی اپنی اپنی کیفیت سے بیان کرتے ہیں۔ علماء کا اڑ جانا ہی علم کا اڑ جانا ہے۔ کتابیں رہیں گی مگر کتابیں پڑھانے والے نہیں رہیں گے۔ اب دیکھیے، اب جو بھی لوگ آ رہے ہیں، جو بھی علماء اب جامعات کے اندر جو مدرس بن کے آ رہے ہیں، درس دینے کا نہج ان جیسا نہیں جو ان سے سابقین کا رہا۔ اب خطبہ، اب مساجد دیکھیں آپ، بہت چیخ کے بیان ہوتا ہے، جوشیلا بیان ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایک ایسی سحر البیانی مسجد میں چھا جاتی ہے کہ دل لرز جاتے ہیں، مگر عمل کا کوئی معاملہ نہیں، سیکھ نہیں رہتی۔ جب بعد میں آپ پوچھیں گے آج کیا بولے خطیب صاحب، بولے اچھا بولے، دل کو لگا، کیا بولے؟ بولنے آنا نا، بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا۔ حالات بن گئے ایسے، اور ہم ایسے ہی جی رہے ہیں۔ اچھا بیان سننے کی شوقین ہے، مگر طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کا دور دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں بیان کرتے تو صحابہ سنتے، جا کے گھروں میں عورتوں کو بولتے، اپنے عورتوں کو، اپنے خواتین کو جو نیات جمعہ میں ان کو بیان کرتے، دیکھو آج یہ بیان ہوا اس عنوان کے تحت، اور یہ فکر دی گئی ہے، اللہ کی خوشنودی ایسے حاصل ہوتی۔ اب ہم کر رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہمارا بات کرنے کا۔ جمعہ میں کیا بولے؟ ہاں، واٹس ایپ وغیرہ میں بہت ٹائم ہے۔ اب وہ جمعے کا نام لے کے بہت سارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جا کے بیوی سے مذاق کیا جا رہا ہے، اور ایسے چیزیں ہیں تو اس کو شیئر بھی ہو رہی ہے۔ کیا وہ تو مصیبت اٹھائے تو جو دنیا میں اٹھا لے تو آخرت میں ہوتا، کچھ ایسا مذاق بنایا گیا، یہ کیا بات ہے؟ تو ایسے انداز سے، ایسے طرز سے جینے کا سلیقہ ہم بنا لے رہے ہیں، جبکہ یہ سلیقہ اسلامی بولیے نہیں ہے۔ تو ایسے بے رحمی کی راہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر خطے میں رسول اللہ کے ذریعے سے بہت کچھ رسد بھیجی گئی۔ ایک رسد حیدرآباد دکن کو بھی آئی، وہ بانی جامع نظامیہ انوار اللہ خان علیہ رحمۃ الرضوان کی صورت میں اللہ کے رسول نے بھیجا، اور آپ کے آنے سے آج جو کچھ جو ہمارے پاس اعتدالی ہے اور جو امن و امان ہے، ایسا امن و امان آپ دوسرے اسٹیٹ میں نہیں دیکھیں گے۔ آج بھی
یہاں پہ ہر ایک کے لیے جگہ ہے، جینے کے لیے بھی، عبادات کے لیے بھی، رہن سہن کے لیے بھی، رواداری کے لیے بھی، آپسی ربط کے لیے بھی۔ یہ کوئی بہت گہری بات کر رہا ہوں۔ آپ اگر حیدرآباد دکن چھوڑ دیں، اب جس کو تلنگانہ بول رہے ہیں، یہ ایک مرکز صدر ریاست رہی ہے، تو اس کو چھوڑ کے آپ ہٹیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مسجدوں کا حال بہت ابتر ہے، مساجد محفوظ نہیں ہے۔ آج حیدرآباد دکن میں جو بھی مساجد کی حفاظت ہو رہی ہے، یہ شعور بانی جامعہ کی دین ہے۔ آپ کے ہماری طبیعتوں میں جو اعتدال ہے کہ ہماری مسجد میں ہر کوئی نماز پڑھ سکتا، لفظ انہیں کلمہ کو ہونا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا ہونا۔ تو یہ جو اعتدال ہے، یہ جو اعتدالی کی جو نظریہ ہے اسلامی، یہ نظریہ جامع نظامیہ اور بانی جامعہ کی دین ہے۔ آپ دوسرے اسٹیٹ میں جائیں گے، مسجدیں دھوئی جاتی ہے، ادھر کئی کو آیا بول کے پکڑ کے بیچارے کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ سفر کریں نہیں کریں نہیں معلوم، جو لوگ سفر کیے ہیں بمبئی وغیرہ مدراس ادھر گئے ہیں تو ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے میں لوگ گھومتے پورا نکلے تک آخر میں پوچھ لیتا کیا ہے تو بول کے، تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا نظریہ کیا ہے، تیری سوچ کیا ہے، تو اس پہ جرابی ہوتی اور پابند بھی کیا تھا کہ آئندہ ادھر نہیں آنا۔ یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں، آپ کوئی بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ جو فکر ہے، یہ جو اعتدالی ہے، جو اللہ اور رسول کو پسند، یہ نظریہ بانی جامعہ نے اہل دکن کو عطا کیا۔ تو عزیز اور بزرگوں، اب علماء کی اہمیت معلوم ہوئی۔ علماء کی اہمیت تا ابد قائم رہے گی، اور علماء سے وابستہ رہنا یہی خلیل حیات ہے، یہی زندگی کا ایک اہم اساسی پہلو ہے۔ اور آج ہم علماء سے منہ چرا رہے ہیں، علماء کی طرف ہمارا نظریہ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، اس کا نقصان بھی ہم اٹھا رہے ہیں۔ آج حالات دیکھیے کیا ہے، اب دعوے بڑھتے بڑھتے مسجد سے اور کہاں تک چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، جو شعور میں نہیں آ سکتا، جو سوچ میں نہیں آ سکتا، بولے 800 سال سے پہلے یہ جگہ ہماری تھی۔ یہ کوئی دعویٰ ہے، یہ کوئی دلیل ہے؟ کئی کو ہو رہا سب، پھر اس کی مدافعت کرنے کے لیے نظریات نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ علماء کی رہبری میں ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ دنیا داروں مکاروں کو ہم اپنا رہنما بنائے ہوئے۔ کون مکار ہے؟ مشکوک ہے پہلو، یہ پہلو بالکل مشکوک ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ فلاں قائد ہے ہمارا، بولے وہ قائد کبھی بھی تمہیں چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ عام ہے، زبانوں پہ نہیں ہے، مگر خیالات اور تخیلات میں سب کو یہ بات معلوم ہے، اور حالات بھی دکھ رہے ہیں ویسے۔ جیسے انضمام دکن کے وقت جو حالات بنے، سربراہ بھاگ گئے نکل کے، پوری نسل کو لے کے بھاگ گئے یہاں سے۔ انکار ہے کیا اس سے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے کیا؟ سقوط حیدرآباد کے حالات دیکھیے کیا ہے۔ تو ویسے ہی جو رہنما بنے ہوئے ہیں وہ رہزن بن کے نظر نہیں آئیں گے۔ ایسے حالات ڈالے جا رہے تشویشی طور پہ، حقیقت ہے نہیں ہے۔ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہر ادنا کو، ہر اعلیٰ کو اس طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان یہ سارے شعور کی بیداری کے لیے اپنی زندگی صرف کیے، نہ صرف زندگی لگا دیے بلکہ قیامت تک آنے والی امت کی رہنمائیت کے لیے، رہبری کے لیے تصنیفات فرمائے۔ عقیدے کی درستگی کے لیے انوار احمدی پڑھیں گے آپ تو اہل سنت والجماعت کا جو احترام و اکرام، ذات رسول اللہ، صحابہ سے وابستگی، اولیاء اللہ سے وابستگی، تابعین، طبع تابعین سے وابستگی، سلف صالحین سے جو رفاقت ہے، یہ پورا عقیدہ آپ کا راسخ ہو جائے گا۔ مقاصد اسلام پڑھیں گے تو یہ پھر عام طور پہ جو عقیدے ہمارے کہ کیسے رواداری ہونا، کیسے جینا چاہیے، ادب احترام کیسا ہونا صحابہ کا، اولیاء اللہ کا، تابعین کا، یہ سب چیزیں، معاملات کیسے ہونا چاہیے، اور کتنے نرم روی ہونے پہ ایمان مضبوط ہوتا، اعتدال طبیعت کیسی ہونی چاہیے، مقاصد الاسلام کے ذریعے تفصیل ہوتی ہے۔ حقیقت الفقہ آپ پڑھیں گے تو فقہ کی اہمیت، مجتہد کی اہمیت، کسی ایک مجتہد کے پیروکار بننے پر کتنے مجبور ہیں ہم کو اس کا علم ہوگا۔
یہ جتنے فرقے حال حال میں جو اڑے ہیں ان سب کا خاتمہ وہ کتابیں پڑھنے سے نظریاتی طور پہ ہوا تھا. اب جب نظریاتی طور پہ خاتمہ ہوگا تو عمل میں آسانی ہو جاتی. تو عزیز اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. مولا اپنے صالحین بندوں میں ہمیں شامل فرما. مولا ہمیں گناہوں سے بیزارگی عطا فرما. مولا عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما. مولا اے دلوں کے پھیرنے والے مالک، ہمارے قلوب کو اپنی رضا کی راہ پر گامزن فرما دے. ہمارے قلوب کو ایسے پھیر دے کہ ہم تیرے عاشق کے، تیرے محبوب کے عاشق نظر آئے. وہ قرین حیات عطا فرما. مولا عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما. عزت کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وقت نزاعت کلیم طیبہ عطا فرما. اے باری اللہ ہمیں علم کی روشنی عطا فرما. مولا ہمیں علم کی راہ آسان فرما دے. مولا راسخ علم عطا فرما، راسخ عقیدہ عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وقت نزاعت کلیم طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین.